السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ آج کی جو خبر ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے میڈیکل کے بارے میں سماعت ہونی تھی، لیکن آج ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں، جبران ناصر صاحب اور کیا کہتے ہیں ظہیر اینڈ شبیر کے جو وکیل ہیں، وہ لوگ عدالت میں 10 بجے تک حاضر نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے سماعت جو ہے دیر ہو گئی۔ اس کے بعد جج صاحب نے 1 بجے کا وقت دیا، لیکن 1 بجے بھی کیونکہ وکلاء حضرات حاضر نہیں ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے اس کیس پر آج جو ہے سماعت نہیں کی۔ آج جو سماعت ہوئی وہ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ہیں گواہ صاحب ان کے لیے اور نکاح خواں جو ہیں ان کے لیے جو ہے سماعت کی گئی، اور اس میں ہی اتنا ٹائم لگ گیا کہ جو ہے جج صاحب نے آج کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی بدماشی آپ دیکھیے کہ ظہیر اور شبیر انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری سماعت جو ہے ضمانت کے لیے جو انہوں نے درخواست دی تھی اس کی سماعت آج ہی آپ ہمیں کوئی ڈیٹ دیں۔ جج صاحب نے اس کے لیے 10 ستمبر کی ڈیٹ دے دی تھی کیونکہ اس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سماعت آج ہی ہمیں آپ بتائیں، کوئی قریب کی تاریخ بتائیں، اتنی دیر کی تاریخ ہم نہیں لے سکتے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری فیور میں کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے، قریب کی کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے، تو اگر ایسا ہے تو وہ بھی آپ آج ہی ہماری جو ہے درخواست کو مسترد کر دیں، تاکہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے مزید آپشنز بھی ہیں سپریم کورٹ کی، تو ہم اس کو یوز کریں۔ یہ آپ ان کی بدماشی دیکھیں، اور یہ بدماشی دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق قریب ترین تاریخ 7 ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ جج صاحب سے لی۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، مزید ان کی بدماشی آپ دیکھیے کہ کورٹ کے اندر تو انہوں نے یہ جو کیا سو کیا، اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب یہ لوگ باہر آئے ہیں، عدالت سے باہر جب آئے ہیں، تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے جو ہے یوٹیوبرز جو شروع دن سے اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، سب کچھ ان سے ہمیں ہر طرح کی انفو مل رہی ہے مہدی کاظمی کے حق میں جو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ جو یوٹیوبرز وہاں پر موجود تھے، ان لوگوں نے باہر آ کر باقاعدہ ان کو ڈرایا، دھمکایا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں، ان کے پاس سٹکس تھیں، کہ جس سے انہوں نے یہ مطلب پوری طرح سے تیار تھے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ کیا جائے تو یہ باقاعدہ طور پر ان پر اٹیک کر کے ان کو سہمائیں۔ انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ ہماری کسی بھی قسم کی کوئی فوٹیج نہ لی جائے، کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہ کی جائے ہمارے خلاف۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کچھ صحافی حضرات وہاں پر تھے جنہوں نے ان کی جو ہے تصویریں وغیرہ لیں اور کیا کہتے ہیں ان کی فوٹیج بنانے کی کوشش کی، تو ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھینے، اور موبائل چھین کر اس کے بعد ان کو چیک کیا، اور جن کے پاس بھی تھوڑی بہت بھی ان کی کوئی تصاویر، ان کی کوئی فوٹیج تھی، اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کیا۔ یہ ان کی بدماشی کا عالم ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گینگ نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر یہ گینگ نہیں ہے اور ان کے پیچھے کوئی سٹرونگ ہاتھ نہیں ہے تو یہ اس قسم کی بدماشی اپنی مرضی کی ڈیٹ جو کہ ایک دی جا چکی تھی، 10 ستمبر کی تاریخ دی جا چکی تھی، اس کو بدلوا کے یہ 7 ستمبر کی تاریخ لیتے ہیں جج صاحب کو پریشرائز کر کے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کمرہ عدالت کے باہر آ کے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، ان کو سہماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین کے اپنے ہاتھوں سے ان میں سے اپنی فوٹیج، اپنی ویڈیوز وغیرہ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہماری جو سستی کرینہ کپور ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی گینگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک عام سی نارمل سی پسند کی شادی ہے، اس کو فیور کرنا چاہیے۔ اور سستی کرینہ کپور نے بھی آج ایک ویڈیو جو ہے بنائی، اور اس میں آ کے اس کا بڑا ہی عجیب و غریب سا تھمبنیل لگایا کہ میں قوم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ گینگ ہے، صرف اس لیے کہ شاید ان کی ویڈیو اب کم دیکھی جانے لگی ہیں، لوگ ان کو اس طرح سے نہیں سراہتے ہیں، اس طرح سے نہیں پسند کرتے ہیں جس طرح وہ شیشے کے آگے خود کو کھڑا کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ کبھی وہ بالکل کرینہ کپور لگ رہی ہیں تو کبھی وہ حلیمہ سلطان لگ رہی ہیں۔ تو اب شاید ان کی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بیکار قسم کی جو شہرت ہے اس میں کافی فرق آ چکا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی شاندار سا تھمبنیل بنایا کہ یہ اس تھمبنیل کے ساتھ تو لوگ ضرور ہی کھولیں گے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یا تو میں اس کیس کی دادی اماں بننا چھوڑ دوں،
مغویہ بچی کی والدہ بننا چھوڑ دوں یا پھر میں قوم سے آ کے معافی مانگ لوں. تو انہوں نے سیم اسی طرح کا تھم نیل بنایا ہم لوگوں کو الو کا پٹھا بنانے کے لیے کہ اس تھم نیل کو دیکھ کر ہم لوگ ان کی ویڈیو کو اوپن کریں اور اس میں دیکھیں. لیکن جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو اوپن کریں گے تو اس کے اندر سیم وہی بکواس ہے جو وہ شروع دن سے کرتی آ رہی ہیں. وہی کی وہی بکواس انہوں نے یہ والا تھم نیل لگا کے بھی کہ میں قوم سے معافی مانگنے لگی ہوں, کیا مجھے قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے. پھر اپنے ٹیڑھے میڑے دانتوں کے ساتھ آ کے پھر وہی کی وہی بکواس کی ہے انہوں نے. اس بدماش گروپ کے ساتھ اسی طرح سے انہوں نے ساتھ دیا جس طرح سے وہ اول دن سے دیتی آ رہی ہیں. اور آج اس بدماش گروپ نے سیم اس ٹیڑھی میڑھی دانتوں والی کرینہ کپور کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جس طرح سے وہ اپنی ویڈیوز میں آ کے یوٹیوبرز کو گالیاں دیتی ہے, جو کچھ اس کے منہ میں آتا ہے کہتی ہے, دھمکیاں لگاتی ہے کہ میرے بارے میں بول کے دیکھو تو پھر میں دیکھو کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہوں. سیم اسی طرح سے آج انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو کر کے دکھایا ہے. انہوں نے یوٹیوبرز کے ہاتھوں سے, صحافیوں کے ہاتھوں سے موبائل چھینے, اس میں سے اپنی فوٹیج وغیرہ ڈیلیٹ کی اور ان کو کہا کہ ہمارے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی فوٹیج نہ بنائی جائے. ایک طرف اس طرح سے دھمکایا, سہمایا اور اس کے فوراً ہی بعد اپنی ٹون کو چینج کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جی اللہ سے ڈریں آپ لوگوں نے بھی قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, جو سچ ہے سچ کا ساتھ دیں, سچ کے بارے میں لکھیں, سچ کے بارے میں بولیں. تو ہم لوگ تو سچ ہی بول رہے ہیں, ہم لوگ تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کے اس میں سے اپنی فوٹیج ڈیلیٹ کرتا ہے. اگر آپ لوگ سچے ہیں, آپ لوگ جھوٹے نہیں ہیں, تو آپ اپنی فوٹیج وغیرہ اس طرح سے ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں سہما رہے ہیں, کیوں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں نہ بولیں, ہمارے بارے میں نہ لکھیں؟ انتہا ہو چکی ہے ان لوگوں کی بدماشیوں کی. اور اب یہ جیسے جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اسی طرح سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے بالکل ایک حیرت انگیز طور پہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے نور بی بی صاحبہ, وہ خلائی مخلوق بن چکی ہیں. نہ وہ زمین پہ کسی کو مل رہی ہیں, نہ وہ آسمان پہ کہیں پہ کسی کو مل رہی ہیں. وہ ایک عدد خلائی مخلوق بن چکی ہیں جن کو ڈھونڈنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے. جس طرح کی بدماشی وہ کر رہی ہیں اسی طرح کی بدماشی ان کی اولاد کر کے دکھا رہی ہے, اور اسی طرح کی بدماشی ڈے فرسٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں زنیرہ ماہم صاحبہ کی. اور آج کی جو ان کی ویڈیو ہے اس پہ میری طرف سے ہمیشہ کی طرح لعنت. ملتی ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ